بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اس پروگرام ہمارے اسلاف میں، جس میں ہم آپ کا تعارف سلف صالحین سے کرواتے ہیں، اور آج ہم سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا تعارف آپ کو کروائیں گے، اور اس تعارف کو کروانے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں عبدالعزیز ناصر بھائی ہیں، میں ان کو اس پروگرام میں شامل کرتا ہوں اور اس کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالعزیز بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اللہ۔ عبدالعزیز بھائی، جیسا کہ الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی تھے، اور آج اس کا 5واں ایپیسوڈ ہے، جو کہ سلسلہ ہمارے اسلاف کا کتاب سیر اعلام النبلاء سے ہم نے اس کو شروع کیا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے تعارف، مختصر سا تعارف کروائیں گے، اور جیسا کہ میں شروع میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس پروگرام کو آپ تھوڑا سا مزید لمبا کریں، پارٹس میں کریں تاکہ ہم اور کچھ جانیں، لیکن یہ ہمارے پروگرام کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارے پروگرام کا یہ مقصد ہے کہ ہم بالکل مختصر سا تعارف جو ہے ان کا کروائیں، تاکہ بعد میں آپ بھی کچھ کام کریں اور آپ بھی جو ہے مزید مطالعہ کریں، اور ان کی زندگیوں کو جانیں اور استفادہ کریں، اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو عبدالعزیز بھائی، بغیر کسی تاخیر کے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام اور قبیلہ کیا تھا، اس کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میری آواز واضح ہے آپ کے سامنے؟ جی سلمان بھی بالکل۔ آواز آ رہی ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہے جی یہ میری آ رہی ہے کہ میری جی عبدالعزیز بھائی، میری آواز، میرا کچھ اسکرین سٹک ہے میری؟ میرے حال میں وہ تھوڑی دیر سے آواز پہنچتی ہے، شاید یہ معاملہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریں، میں اس معاملے کو درست کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ آپ کریں شروع۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو اپنی کنیت سے معروف ہیں، ان کے عام طور پہ کنیت ہی معروف ہے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ۔ تو ان کا جو اصل نام ہے وہ عامر، اور ان کے والد کا نام ہے عبداللہ، تو عامر بن عبداللہ بن جراح یہ ان کا اصل نام ہے۔ تو یہ اپنی کنیت ابو عبیدہ اور اپنے جو دادا ہیں ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح۔ تو اصل نام ان کا جیسے میں نے بتایا عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ، اور یہ قریشی ہیں، قریش میں سے ہیں۔ اور یہ بات میں نے شاید پہلا جو پروگرام تھا اس میں بتائی تھی کہ جو عشرہ مبشرہ ہیں یہ سب کے سب قریشی صحابہ کرام ہیں، مہاجر صحابہ کرام ہیں۔ اور قریش میں سے ایک قبیلہ تھا بنو فہر، فا ہا اور را۔ یہ فہر بن مالک وہ شخص ہیں جن کی طرف قریش منسوب ہوتے ہیں، ان کا لقب اصل میں قریش تھا، جو فہر بن مالک تھے نا، تو ایک ان کی طرف ایک قبیلہ الگ سے منسوب ہوتا ہے بنو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بنو فہر سے تعلق رکھتے ہیں، قریش کے قبیلے میں سے۔ سلمان بھائی آپ کی طرف سے آواز بند ہے؟ جی جزاکم اللہ خیر۔ یہ جی آپ نے بالکل پہلے ہی بتایا تھا عشرہ مبشرہ کے بارے میں کہ تمام کے تمام جو ہے قریش میں سے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی جس کتاب سے ہم جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تعارف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے خلفائے راشدین کے بعد سب سے پہلے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کیوں ذکر کیا ہے؟ ہاں، یہ بات بہت اہم بات ہے۔ اصل میں خلفائے راشدین جو ہے نا ان کے بارے میں سب کو معروف ہے کہ ان کی ترتیب ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ چاروں صحابہ کرام اپنی فضیلت میں اسی ترتیب سے۔ اس کے بعد جو ہے یہ عشرہ مبشرہ کے جو باقی 6 صحابی بچ جاتے ہیں، یہ 6 ہیں، اور عام طور پہ ان کی جو ترتیب ہے وہ
منصوص نہیں ہے، اس پہ کوئی یعنی نص ایسی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ سب سے افضل ان میں سے کون ہے. تو یہ 6 کے 6 ہی افضل صحابہ کرام ہیں. لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا، ان کے بارے میں آپ کہہ لیں بعض اشارات ایسے ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہ ان خلفائے اربعہ کے بعد افضل صحابی ہیں. یعنی 6 صحابہ کرام میں سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے وہ ایک نسبتاً الگ معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد شواہد کیا ہیں. اچھا، یہ بات امام ذہبی نے ذکر نہیں کی، یعنی امام ذہبی نے ایسا نہیں ذکر کیا کہ میں نے ان کو اس لیے ذکر کیا کہ یہ افضل ہے اس طرح. یا کہہ لیں کہ بعض جو انہوں نے حدیث ذکر کی ہیں، روایات ذکر کی ہیں، تو وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پہلے لانے کا، ان کا ذکر پہلے کرنے کا یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے، یا اس سے یہ بات اس کے اندر ہو سکتی ہے کہ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ دیگر جو 5 صحابہ کرام ہیں عشرہ مبشرہ کے، ان سے افضل ہیں. اس کے کیا قرائن کیا ہمارے پاس؟ ایک تو مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی، جس میں ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے، حب الناس کون ہے آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ. پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد انہوں نے کہا ابوہا، یعنی اس کے والد. تو یہ جو حدیث ہے نا، یہ مختلف طرق سے آئی ہے اور بہت سارے مقامات پر ہے کہ جو صحابی سے انہوں نے 8-9 صحابہ کرام کا پوچھا، پھر کون پھر کون پھر کون، اس طرح. تو اس میں جو ترتیب آتی ہے نا، اس میں یہ کہ آپ نے کہا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر کہا عمر رضی اللہ عنہ، اور پھر کہا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پہ. یعنی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی صحابہ کرام تھے، محبوب صحابہ کرام تھے شیخین کے بعد، تو ان میں سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے. ایک تو بات یہ. دوسری جو اہم بات ہے نا وہ کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سقیفہ میں جب ان کو جہاں خلیفہ بنایا گیا، خلیفہ منتخب کیا گیا، وہاں پر جن 2 لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے نا کہ یہ خلیفہ ہو سکتے ہیں آپ کے، یہ حقدار ہیں، تو وہ تھے عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ. یعنی شیخین ابو بکر و عمر یہ سمجھتے تھے کہ ابو عبیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بننے کے، ان کے خلیفہ بننے کے حقدار ہیں، اہل ہیں، یعنی ان کا یہ مقام تھا، بزرگ صحابہ کرام میں سے تھے. اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جب ان پر حملہ کیا گیا نا، تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میرا کام آسان ہو جاتا، یعنی میں ان کو خلیفہ بناتا اپنے بعد، اور یعنی کوئی مجھے زیادہ پریشانی نہیں تھی کس کو منتخب کرنا ہے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرتے کہ تم کس کو بھی اپنے پیچھے منتخب کر کے آئے، تو میں کہتا کہ میں اس امت کے امین کو، جس کو اللہ کے رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ امت پر امین ہے، تو میں اس کو مقرر کر کے آیا. تو یہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، ان کے نزدیک بھی سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ایک الگ مقام. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اخلائی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان میں سے نا میرے دوست جو ہے نا وہ 3 ہیں جو میرے قریبی ہیں سب سے زیادہ، وہ ہیں ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ. یعنی اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام ان کو شیخین کے بعد ذکر کیا کرتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کے بعد جن صحابہ کرام کا مقام ہے تو ان میں سے ایک ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ. تو اس لیے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یا کہہ رہے ہیں ہمیں یہ قرائن یا یہ دلائل جو ہے یہ مل جاتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد جو صحابہ کرام میں بزرگ ہستی ہیں یا جو افضل ہستی ہیں یا جن کا صحابہ کرام کے یہاں بڑا احترام اور مقام تھا، تو وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. صحیح جزاکم اللہ خیر. اچھا عبدالعزیز بھائی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بزرگ جو ہے صحابہ میں سے تھے، تو ان کی مطلب اولاد کے بارے میں اگر بتائیں کہ ان کی اولاد میں سے کون ہیں؟ ان کی اولاد کا جو ہے نا وہ ذکر نہیں ملتا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی. اور امام ذہبی نے بات ذکر کی ہے کہ ان کے شاید ایک بیٹا تھا یا وہ نہیں، میرا بھی اس میں علم نہیں، لیکن یہ بات امام ذہبی ہم نے ذکر کی ہے کہ ان کی اولاد وہ نہیں ختم ہو گئی تھی. یعنی اگر بیٹا تھا تو آگے اس سے نسل نہیں چلی، یعنی پوتے پوتیاں نہیں تھے، یا ان کی اپنی اولاد تھی یا نہیں تھی واللہ عالم. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی نسل وہ اب باقی نہیں ہے، وہ ان تک یا ان کی اولاد تک یا 1-2 نسلوں تک چلی، اس کے بعد وہ یہ معاملہ ختم ہو گیا. صحیح. اور اس کا بھی کچھ ذکر ہے کہ اسلام انہوں نے قبول مطلب شروع میں کر لیا تھا کہ؟ بالکل یہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام میں سے، بالکل السابقون الاولون میں سے. اور یعنی یہ بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ کرام کا اسلام قبول کرنا یہ ابو بکر کی کرامت ہے رضی اللہ عنہ. کس طرح کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا نا، تو ان کی تبلیغ پر 5 بڑے صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، اور وہ 5 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، اور زبیر رضی اللہ عنہ، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور اس طرح ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ.
یہ 5 ہیں، ان میں سے ایک آدھ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. تو میں 5 صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ پر، ان کے کہنے پر اسلام قبول کیا. تو بالکل یہ ابتدائی صحابہ کرام تھے، یعنی دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے کے جو چند صحابہ کرام تھے نا، ان میں سے ایک ابوبکر. صحیح صحیح، جزاکم اللہ خیر. اچھا شیخ، میں ان کا جو لقب ہے وہ امین العامہ یہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ان کو کیسے یہ لقب ملا تھا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امین الامہ کہلاتے ہیں، یعنی امت کے امین. اور ان کو یہ جو لقب ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کئی حدیث میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کئی حدیث میں یہ بات ذکر ہے. تو امین الامہ کا ویسے تو مطلب ہے امت کا امین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ آئے نجران سے، نجران علاقے کے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی شخص بھیجیں جو یعنی ہمیں تعلیم وغیرہ دے، رہنما بنا کر. تو آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نا امین کو بھیجوں گا، ایسے شخص کو بھیجوں گا جو امانت دار ہے. تو آپ نے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں خواہش ہوئی کہ ہمیں بھیجا جاتا ہے، ہمیں امارہ سونپی جاتی ہے، حالانکہ اس کی حرص رکھنا منع ہے، لیکن یہ یعنی فرمان سن کے صحابہ کرام نے خواہش ظاہر کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان کے ساتھ. اور آپ نے فرمایا لکل امت امین و امین هذه الامت ابو عبیدہ، کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے. ہر امت میں ایسا شخص ہوتا ہے جس کو اس امت کا سب سے زیادہ امانت دار آدمی سمجھا جا سکتا ہے. اب امانت دار ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی شرعی احکامات پر امین، اس کو اگر کوئی ڈیوٹی سونپ دی جائے ان ڈیوٹی نبھانے میں سب سے زیادہ امانت دار، اپنے فرائض میں اللہ کے ساتھ ہوں، بندوں کے ساتھ ہو، ان تمام معاملات کو سب سے زیادہ اچھا لے کر چلنے والا، ہر کسی کو اپنا پورا اس کا حق ادا کرنے والا، یہ مراد ہے کہ اس امت کے امین ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ اس امت کے صحابہ کرام میں سے، بڑے صحابہ کرام میں سے، یعنی علماء صحابہ کرام میں سے. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ صرف وہی عالم باقی نہیں، یعنی جو تفسیر میں ان کا ایک مقام ہے بطور خاص. تو وہی بات یہاں پر حیا میں عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، شجاعت میں، غیرت میں عمر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اور بکر رضی اللہ عنہ کا تو تمام معاملات میں سب سے بڑا مقام ہے. تو بیان امانت جو ایک صفت ہے، امین ہونا، اس میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے آگے ہیں صحابہ کرام میں، وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ. اور اس کے بہت سارے آپ کہہ لیں شواہد کو امام نحوی رحمہ اللہ ذکر کیے ہیں، یعنی ان کا امین ہونے کا کیا مطلب تھا، یا صحابہ کرام کے اس کی کیا اہمیت تھی. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین سمجھا کہ انہیں بہت مہمات پہ نگران بنا کر بھیجا، صحابہ کرام کا امیر بنایا ان کو. ایک تو یہ نجران والی حدیث میں نے بھی آپ کو بتائی. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بڑا مشہور واقعہ، مچھلی والا واقعہ. عموماً سب کو وہ واقعہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ یاد پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں امیر کون تھا. وہ جو واقعہ ایک آپ نے غزوہ بھیجا صحابہ کرام کا، تو ان کا کھانا ختم ہو گیا صحابہ کرام کا، اور حتیٰ کہ یہ نوبت آئی، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے آپ کو ایک ہی کھجور ملے گی، اس پہ آپ نے گزارا کرنا ہے. تو پھر اللہ نے کیا کرم کیا کہ سمندر کے کنارے ایک بہت بڑا جانور جو ہے نا وہ کنارے آ لگا، وہ عنبر مچھلی تھی. اچھا، اب صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کو ابھی کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے. حدیث میں رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو مردار ہے، یہ تو میتہ ہے، تو مردار تو ویسے کھانا جائز نہیں ہے. یہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سمجھداری تھی، آپ کہہ رہے ہیں، ان کی فقاہت پر بھی دلیل ہے کہ انہوں نے بولا کیا کہا. جب انہوں نے پہلے تو کہا کہ میتہ ہے، پھر انہوں نے کہا نحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی سبیل اللہ. یہ دیکھو، ہم ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے گئے لوگ ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. فقد اضطررتم، اور دوسری بات یہ کہ ہم مضطر ہو چکے ہیں اور کچھ آپشن نہیں ہے. فکلوا، تو اس کو کھاؤ پھر. یعنی انہوں نے اپنا اجتہاد وہاں پر کیا، اور حالانکہ پہلے سے ان کو معلوم نہیں تھا کہ مچھلی کو کھایا جا سکتا ہے مردار کو کہ نہیں، لیکن وہاں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فقاہت سے اور اپنی سمجھداری سے یہ سمجھا کہ چونکہ ہم اللہ کے راستے میں ایک تو مجاہد بھی ہیں اور دوسرا اضطرار کی کیفیت بھی ہے، کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں. تو صحابہ کرام نے اس کو مچھلی کو کھایا دبا کر بڑے آرام سے. حدیث میں پورا مہینہ کھاتے ہیں، 18 دن کا بھی ذکر ہے، پورے مہینے کا بھی ذکر ہے. اور جابر کہتے ہیں اتنا ہم نے کھایا کہ ہم سب موٹے ہو گئے باقاعدہ، یعنی وہ اتنی بڑی مچھلی تھی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا جو کانٹا تھا نا، اس کو یعنی جب گوشت وغیرہ اتارا سارا، تو اس کا جو پسلیاں کہہ لیں یا وہ جو کانٹا ہوتا ہے یہ والا سینے والا، اس کو سیدھا کھڑا کیا گیا اس طرح. تو سب سے بڑا جو سوار تھا نا، سب سے اونچا سوار، وہ اس کے نیچے سے آرام سے گزر گیا، یعنی اتنا بڑا وہ جانور تھا. اور مہینہ پورا کھا کے پھر جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے یعنی سارے بات ذکر کی نا، تو آپ نے بھی خواہش ظاہر کیا، آپ نے کہا کہ اس میں سے کچھ بچایا آپ نے، تو مجھے بھی کھلایا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلایا وہ.
وہ جو اچھا مجلس اچھا ہاں تو ایک تو یہ واقعہ ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس غزوے پر امیر تھے، اس سریے پر امیر تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ امین تھے تو آپ نے ان کو مسلمانوں کے اموال میں امین بنایا۔ بیت المال اس پر قائم نہیں تھا، یعنی باقاعدہ ادارہ نہیں تھا، لیکن ایک یعنی نگران کی ضرورت تھی کہ جو مال غنیمت آتا ہے، جو دیگر اموال آتے ہیں، اس پر نگران ہونا چاہیے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت کے آپ کہہ لیں پہلے وزیر خزانہ ہیں۔ جو مسلمانوں کے خزانے کا پہلے امیر ہے نا وہ یہ ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ امین تھے۔ پھر صحیح اسی صحیح طرح جب جہاد شروع ہوا تو شام کی طرف جو لشکر گئے ان کے امیر بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان عمراء میں سے ایک بڑے کمانڈر، بڑے امیر، وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ جب ان کی خلافت آئی تو انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سپریم کمانڈر بنا دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ تھے پہلے، ان کو ہٹا کے تو جو جنرل کمانڈر ہے، جو بڑا کمانڈر ہے، یعنی سالار اعلیٰ جو تھا، تو وہ بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے شام کے علاقے میں۔ پھر وہیں پر وہ رہے، کمانڈر بھی تھے اور شام کے گورنر بھی رہے۔ تو یعنی پوری زندگی انہوں نے یہ جو امانت والا کام تھا نا اس کو وہ نبھاتے رہے اپنا۔ اور اسی طرح یعنی ایک اور بات ہے ان کے امیر ہونے سے متعلق، امام ذہبی نے ذکر کی ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کسی علاقے میں تھے، وہاں پر یعنی جنگ تھی کفار کے ساتھ، وہ لشکر کے امیر تھے، نہیں سوری خالد نہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ تو وہاں پر کومک کی ضرورت پڑی۔ کومک کہتے ہیں کہ جب لشکر کی تعداد کم ہو جاتی ہے نا تو پیچھے وہ پیغام بھیجتے تھے کہ ہمیں اور بندے چاہیے، تو جو اور بندے آتے تھے اس کو کہتے ہیں کومک آ گئی۔ تو وہاں جب اس کی ضرورت پڑی نا تو جن لوگوں کو پیچھے سے بھیجا گیا مدد کے لیے ان کے امیر خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ تو نماز کا وقت آیا تو ابو عبیدہ نے کہا کہ خالد آپ امیر ہیں، جو لشکر نیا آیا اس کے امیر آپ ہیں، تو آپ نماز پڑھائیں۔ تو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسے شخص کے آگے نہیں ہو سکتا، ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کو اللہ کے رسول نے امین بنایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ جو بندہ امین ہے نا، اللہ کے رسول نے اس کو امین بنایا، تو اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ نماز کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، تو ابو عبیدہ سب سے ان کو مقدم کیا جاتا تھا، ان کو آگے رکھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ مشورے لینے میں کہ بعض صحابہ کرام بکر عمر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جو مشورے کرنے ہیں اور ساری یعنی جو اہم باتیں تھیں وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے پوچھی جاتی تھی اور ان سے سمجھی جاتی تھی رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ عنہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ عبدالعزیز بھائی، ایک تو یہ تو بہت بڑا لقب ہے امین الامہ، جی جی۔ تو اس کے علاوہ دیگر اور کیا فضائل ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں چند تو ہم نے ذکر کر دیے، جیسے کہ ان کا امین ہونا ہے بہت بڑی فضیلت ہے، صحابہ کرام میں خلفاء اربعہ کے بعد ان کا مقام ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی ان 10 صحابہ کرام میں سے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دفعہ یعنی ایک ہی حدیث میں نام لے کر کہہ دیا کہ یہ سب جنت میں ہیں۔ اور اسی طرح ان کی ایک فضیلت ہے کہ یہ حفاظ صحابہ کرام میں سے، میں نے آپ کو شاید بتایا تھا جب عثمان رضی اللہ عنہ والی عثمان علی رضی اللہ عنہ کا جو پچھلے ہفتے ہم نے کیا تھا کہ بہت کم صحابہ کرام تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی حفاظ تھے، کیونکہ قرآن آہستہ سے نازل ہوتا تھا، تو جنہوں نے پورا قرآن جمع کر لیا تھا، تمام قرآن کے جو حافظ اور عالم تھے وہ چند صحابہ کرام تھے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ علماء صحابہ کرام میں سے جنہوں نے مکمل قرآن مجید ان کے پاس جمع تھا یا ان کو یاد تھا۔ اور اسی طرح ان کے فضائل میں یہ بات شامل ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر کہا اپنے اصحاب سے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کہا کہ آپ تمنا کریں، آپ کوئی خواہش کا اظہار کریں، آپ کو کیا خواہش ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا کہ مجھے خواہش ہے کہ یہ جو گھر ہے نا پورا جہاں ہم ابھی ہیں یہ سونے سے بھر جائے اور میں سارا کا سارا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ کسی نے اس طرح کوئی اور خواہش ظاہر کی کہ میری یہ خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے اور میں یہ نیکی کروں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میری یہ خواہش ہے کہ مجھے یہ جو گھر ہے نا اس گھر یہ بھرا ہوا اور اس میں ابو عبیدہ جیسے بندے ہوں، مجھے ایسی ٹیم چاہیے کہ میرے ٹیم میں تمام ابو عبیدہ ایسے افراد ہوں جو یہ پورا گھر بھر دیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تمنا تھی کہ یعنی جیسے ابو عبیدہ جیسے لوگ ہیں نا ایسے لوگ امت میں ہوں، میری ٹیم میں ہوں تو میرا فائدہ ہے۔ تو یہ بھی یقیناً ان کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ایک بڑی آپ کہہ لیں بات جو مورخین نے ذکر کی ہے اور بڑی شاندار بات ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں انہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا جو باپ تھا وہ کفار سے لڑنے کے لیے آیا تھا، تو یہ وہ صحابی ہیں کہ یعنی انہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اور اپنے باپ کو کیونکہ دین کا دشمن تھا تو اس کو اپنے ہاتھ سے مارا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے۔ تاریخی یعنی ایک تاریخی بات ہے، مورخین اس کو ذکر کرتے ہیں، سندن اس کا ثابت ہونا وہ میرے علم میں نہیں ہے ابھی، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے شاید اس میں بات کی تھی کہ تاریخ میں روایات اور واقعات بیان کرنے کا معاملہ حدیث سے ذرا الگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے وہ غزوہ احد کا واقعہ، وہ کیا ہے وہ بھی ان کے فضائل میں سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور یعنی جب وہ تھوڑا ایک معاملہ ہوا، کفار نے دوبارہ سے حملہ کیا، مسلمان پیچھے ہوئے، بعض لوگ میدان چھوڑ کے بھاگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ آپ کا جو خوت تھا نا، یعنی جو آپ کی وہ لوہے والی آپ کہہ لیں جو تھا اوپر ٹوپی کہہ لیں یا جو بھی چیز آپ نے پہنی ہوئی تھی، اس کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں دھنس گئی تھیں، یعنی آپ کو جب کسی نے وار کیا کسی ظالم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور آپ جو کڑیاں تھیں وہ آپ کے رخسار سے یعنی ادھر سے اندر چلی گئیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ صحابی تھے جنہوں نے اپنے دانتوں سے وہ کڑیاں کھینچی، اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلے وہ ایک کڑی جو ہے نا وہ منہ لگا کے جب کھینچی نا تو ایک کڑی باہر نکلی تو ان کا ایک دانت سے آنے والا یہ ٹوٹ گیا، پھر انہوں نے دوسری کڑی جب کھینچی اللہ کے رسول کی تو ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول کے دفاع کے لیے مدد کے لیے انہوں نے جب یہ 2 اپنے دانت وہ جو ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہیں ضائع ہوئے یا شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں اس وجہ سے ان کی خوبصورتی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ہم کہتے ہوتے تھے کہ کوئی بندہ ہم میں سے اتنا خوبصورت نہیں جتنے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، سبحان، یعنی وہ اپنے 2 دانت ان کے سامنے کے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ ان کی خوبصورتی یا حسن میں یہ اضافہ ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی فضائل میں بات بھی شامل ہے رضی اللہ عنہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ خیر۔ عبدالعزیز بھائی، ہم ایک چیز جو پچھلے جو ہمارا جو پچھلے ہفتے پروگرام ہوا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ان میں بھی ایک چیز، اور ابھی سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، اس میں ایک چیز یہ کامن ہے جو زہد والی ہے اور دنیا سے بیزاری، تو اس کا کچھ ذکر جو ہے اس میں کتاب کے اندر کچھ بیان ہے تو بتائیں کہ ان کے زہد اور دنیا سے بیزاری کا جو ہے کیا عالم تھا وہ؟ بالکل صحیح سلمان جی، آپ نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اندر یہ چیز کامن ہے، میں کہتا ہوں صرف ان دونوں کے اندر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کے اندر، اللہ، یعنی یہ زہد ایک ایسی صفت ہے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لازمی خاصہ تھا کہ ان لوگوں نے دنیا کو پھینکا ہوا تھا، دنیا کو روندا ہوا تھا اپنے پاؤں کے نیچے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یقیناً ان صحابہ کرام میں سے ان کا بڑا مقام ہے، بہت ہی آپ کہہ لیں یعنی ان صحابہ کرام میں سے جنہوں نے دنیا کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ اس لیے میں نے بعض باتیں جو امام ذہبی نے ذکر کی نا، میں ان کا آپ کو یعنی اشارہ کر دیتا ہوں، ذکر کر دیتا ہوں۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ شام میں گورنر تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہاں کے کمانڈر تھے اور گورنر بھی تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے گئے شام میں، غالباً یعنی جب فلسطین فتح ہوا بیت المقدس تب کی بات ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ تو جب ملنے کے لیے گئے تو تمام زعماء، تمام بڑے لوگ آئے، انہوں نے ملا، سلام جو آئی، تو آپ نے فرمایا اینا اخی، میرا بھائی کہاں ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ تم سب نے تو آ کے مل لیا، میرا بھائی کی طرح نظر نہیں آ رہا، تو یعنی مراد کی ابو عبیدہ کہاں پر ہے؟ تو پھر یہ بعد میں آئے اور وہی اپنی درویشانہ اس میں حلیہ میں آئے، تو ابو عبیدہ کو یہ الگ لے کر گئے، اور راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں صحابہ کرام دیر تک کھڑے ہو کر روتے رہے آپس میں، ابو عبیدہ اور عمر رضی اللہ عنہ، یعنی بڑے لوگ سارے ہیں، ان سے مل لیا، ٹھیک ہے تم سے مل لیا، تم سائڈ پہ کھڑے ہو، ہم نے راز کی باتیں کرنی ہے کچھ، یعنی اپنے ایمان تازہ کرنے کی باتیں کرنی ہے، اللہ کے خوف کی باتیں کرنی ہے۔ تو عمر اور ابو عبیدہ وہ دونوں الگ چلے گئے اور دیر تک روتے رہے، اور رونا ان کا کس بات پر تھا؟ اس بات پر رو رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں فتح دے دی، اللہ نے ہمارے غنیمت زیادہ کر دیا، دنیا وسیع ہو گئی، اب ہم فتنے میں نہ پڑ گئے، اب ہم لوگوں کا فتنہ شروع ہو گیا، مال زیادہ ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ آپ مجھے اپنا گھر دکھائیں، تو ابو عبیدہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ کو رو کر کیا ملے گا، یعنی آپ میرے گھر جائیں گے آپ پریشان ہوں گے، رونے لگ جائیں گے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے میرا گھر دیکھنے کا۔ تو عمر نے یعنی زبردستی خواہش کا اظہار کیا کہ نہیں ابو عبیدہ مجھے اپنا گھر دکھائیں، تو ان کو اپنے گھر لے کر گئے، تو ان کے گھر میں جو ہے نا وہ ایک گدا تھا اور ایک پیالہ تھا اور ایک اور اس طرح کی کوئی چیز تھی، 3 چیزیں تھیں معمولی سی۔ تو کہا ابو عبیدہ آپ کا گھر کا سامان نہیں ہے، کچھ رکھا نہیں ہوا گھر میں؟ تو ابو عبیدہ نے پہلے کیا کہا، کہتے ہیں یکفیک من الدنیا ما یبلغک المقیل، عمر دنیا میں سے مجھے اتنا کافی ہے کہ میں قبر تک پہنچ جاؤں، میں نے اپنے قبر تک جانے کے لیے یہ سامان جو ہے تیار کیا ہوا ہے، اور کہا کہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ میرے گھر نہ آئیں، آپ کو پریشانی ہوگی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غیرتنا الدنیا کلنا الا انت یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ دنیا نے ہم سب کو بدل دیا سوائے آپ کے، ہم سب پر دنیا نے اثر ڈالا ہے، کوئی نہ کوئی، کسی کا لباس اچھا ہوا ہے، کسی کا گھر اچھا ہوا ہے، کسی نے کیا کیا، آپ ہیں جو اسی طرح جیسے اللہ کے رسول کے دور میں تھے، جیسے مہاجرین کی زندگی تھی کہ شام سب سے جو آپ کہہ لیں یعنی آپ کہہ لیں بڑا اس وقت تھا نا ادارہ حکومت کا، وہاں کے گورنر ہیں، اور گھر میں کیا ہے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا آپ کا کھانا کیا ہے،
تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کسیرات کہتے ہیں روٹی کے پرانے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، وہ لا کر رکھے کہ یہ میرا کھانا کہہ لیں. ان کا دنیا بیداری والا عالم جو تھا بہت زیادہ تھا. اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یعنی اس سے ان کی زہد کا بھی پتہ چلتا ہے اور ان کی فقاہت کا بھی، اور ان کے آپ کہہ لیں یعنی کمال عقل مندی کا بھی، کہ ایک جنگ میں کسی موقع پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا وہ ضرورت پڑی کہ کچھ لوگ مدینہ سے مدد کے لیے، افراد کم تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ جب یہ خبر پہنچی ہے کہ مسلمانوں کو کسی غزوے میں یعنی شکست ہوئی ہے یا ان کو کفار نقصان پہنچا، یہ خبر پہنچ گئی عمر رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھ کے بھیجا. اس میں انہوں نے کہا یہ آیت لکھ کر بھیجی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، جمے رہو، اللہ سے ڈرو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواباً ایک آیت لکھ کر بھیجی. آپ دیکھیں یہ خط و کتابت ہو رہی ہے. صحابہ کرام کی خط و کتابت کتنی عالمانہ ہے کہ قرآن کی آیات لکھ کے بھیج رہے ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواباً کیا آیت لکھ کر بھیجی، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، یہ پوری آیت کہ جان لو دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ابھی صاحب میں کیا ہے، یعنی ایسا ایک عام بندہ پڑھتا ہے نا تو اس کو ہم یعنی پڑھیں کہ ٹھیک ہے ابو عبیدہ نے ہمیں یہ بات لکھ کر بھیجی ہے، ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے بڑی. عمر رضی اللہ عنہ جب آیت پڑھی نا وہ سمجھ گئے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یعنی جب وہ آیت پڑھی نا عمر رضی اللہ عنہ نے تو صحابہ کرام کہا کہ ابو عبیدہ تمہیں دنیا سے بے رغبتی دلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو، گھروں میں نہ بیٹھے رہو. انما الحیات دنیا لعب ولہو، وہ تمہیں بلا رہے ہیں اپنی مدد کے لیے کہ سارے آؤ ادھر، ہمیں ضرورت ہے، جہاد کرو اللہ کے راستے میں. تو یہ ان کا علم بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، ان کا زہد بھی، کہ وہ دوسروں کو بھی تلقین کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اپنے گھروں میں ہیں اور دین کو ضرورت ہے آپ کی تو آپ اللہ کے لیے نکلیں، جہاد کریں. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے زہد کے بارے میں. آخری بات ایک کر دیتا ہوں، یہ بھی مذہبی نے ذکر کی ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ وددت انی کنت کبشا لاہلی، میری خواہش ہے کہ میں ایک مینڈا ہوتا، ایک بھیڑ ہوتی ہے اپنے گھر والوں کی جس کو وہ ذبح کرتے اور کھا جاتے، میرا حساب نہ ہوتا. آپ دیکھیں وہ لوگ ہیں جن کے عمل کر کر کے نا جن کے جسموں پہ نشان پڑے ہوتے تھے، وہ لوگ اللہ کے جب ڈر کی باری آتی تھی نا وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، عمر رضی اللہ عنہ نے، کتنے صحابہ کرام سے ایسی خواہشات مر گئیں کہ کاش ہم مٹی ہوتے، کاش ہم یہ ہوتے، کاش ہم پرندہ ہوتے. تو اسی طرح ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کاش میں ایک بھیڑ کی طرح، ایک مینڈے کی طرح ہوتا، میرے گھر والے مجھے ذبح کرتے، کھا بھی جاتے، میرا حساب کتاب ختم ہو جاتا. رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہے، کہ ہم اپنے حالات کو دیکھیں اور صحابہ کے حالات کو دیکھیں. اللہ اکبر، اللہ ہمارے حالات پر رحم کرے. شیخ اب چیزیں تو ہم بہت ساری بیان کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ مختصر سا تعارف ہے تو الحمدللہ ہم نے ان کی فضیلت، ان کا لقب، اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. ان کی زندگی کے کچھ جو ہے زہد کے حوالے سے اس کے اوپر بھی بات کی. تو ابھی ان کی وفات کی طرف آتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات کب اور کیسے ہوئی تھی؟ سبحان اللہ. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہے نا اس میں بھی حکمتیں ہیں، ان کے صفحہ سے متعلق بھی جو باتیں ہیں اس میں ہمارے یعنی آپ کہہ رہے ہیں غور کرنے کی چند باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات ہوئی تھی تعاون میں. تعاون امواس ایک بڑا مشہور ایک بیماری ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وبا پھیلی تھی شام میں تعاون کی، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام فوت ہوئے تھے. ابو عبیدہ بھی، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی، اور بہت سارے صحابہ کرام، یعنی بعض مورخین نے ہزاروں میں تعداد بتائی ہے. تو یہ ایک بڑی آپ کہہ لیں عجیب وبا تھی. تو اس میں جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا نا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا اس بات کا خیال تھا کہ مجھے ابو عبیدہ ایسے بندے چاہیے، میری ٹیم میں ایسے بندے ہونے چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی بھینک پڑ گئی کہ شام میں وبا پھیل گئی ہے، پھیلنے والی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ میں ابو عبیدہ کو اپنے پاس بلا لوں. انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا، اور خط میں یہ نہیں لکھا کہ شام میں اور یہ مسائل ہیں تو میرے پاس آ جاؤ، نہیں. انہوں نے لکھا کہ ابو عبیدہ مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، یہاں بہت سارے مسائل ایسی ہیں جو ہم نے مل کر حل کرنے دیکھنے، تو آپ میرے پاس آ جائیں. آگے بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے نا، کوئی عام بندہ نہیں تھا. وہ سمجھ گئے کہ یہ میرا خیال کیا جا رہا ہے، مجھے نا پروٹوکول دیا جا رہا ہے.
تو جب انہوں نے خط پڑھا تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، اس میں خط میں کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں انہو یرید ان یستبقی من لیس بباق، عمر جو ہے نا ایک ایسے بندے کو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں جس نے مر ہی جانا ہے آخرکار، جس کی زندگی ختم ہوگی ہے اس کو زندہ رکھنے کا پلان کیا انہوں نے. یعنی مجھے بلا رہے ہیں کہ مجھے موت سے بچائیں، حالانکہ میری موت تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے بس. یعنی انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ طاعون میں وفات ہو جانی. تو خیر انہوں نے پھر یہ جواب لکھ کر بھیجا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ میں عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں، جیسے تمام فوجی ہیں، تمام لشکر والے میں بھی اس طرح ہی ہوں. تو لا ارغب بنفسی عنہ، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ سب یہاں پڑے ہیں اور میں اکیلا جو ہے نا پروٹوکول اختیار کروں اور آپ کے پاس آ جاؤں، تو میں ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ سبحان اللہ جب طاعون پھیلا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے نا ان کو ابتدائیں یعنی وبا نہیں پہنچی، بیمار نہیں ہوئے، حالانکہ ان کی خواہش تھی، کیونکہ شہادت کی موت ہے نا، یہ جو وبا ہے طاعون یہ شہادت کی موت ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی بیماری پہنچے اور ہم سب بھی اس راستے میں اللہ کے پاس پہنچ جائیں. تو ان کو بڑا انتظار تھا اس بات کا. کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ ان کو نا یہ جو ان کی یہ خنصر ہے جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے آخری، اس میں ایک دانہ نکل آیا بالآخر. تو لوگ ان کے پاس آئے، ان کو کہا ان کے دوستوں نے کہ ابو بیدہ یہ تو کوئی بڑی بیماری وبا نہیں لگتی ہے، تو معمولی سا زخم ہے، تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بڑے انہوں نے ایک الفاظ کے بڑے شاندار ہیں، کہتے ہیں ارجو ان یبارک اللہ فیہا، نہیں مجھے امید ہے کہ اللہ نا میرے اس دانے میں برکت دے گا. فإنہ اذا بارک فی القلیل کان کثیرا، اللہ جب کسی چیز میں برکت ڈالتے ہیں وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ میرے اس دانے میں برکت کرے گا. کیا مطلب ہے؟ یہ چھوٹا دانہ نا میری موت کا سبب بن جائے گا. اچھا ہم اس واقعے سے ہٹ کر ان کے صرف الفاظ پہ غور کریں نا، الفاظ بڑے شاندار ہیں. کیا اللہ اگر تھوڑے میں برکت دے دے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی معاملہ تھوڑا ہو قلیل ہو، اللہ کی برکت اس میں آ جائے تو زیادہ پڑ جاتی ہے. خیر انہوں نے تو اس لیے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو دانہ نا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا سا دانہ ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ارجو ان یبارک اللہ فیہ، مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ میری جو ہے نا شہادت کا سبب بنے گا. تو واقعتاً پھر اس دانے کی وجہ سے وہ بیمار ہوئے اور اسی طاعون میں اسی وبا میں ان کی وفات ہوئی. اور بعض صاحب اگر ہم بیان کرتے ہیں، ہم گئے جب ان کے پاس، یعنی جب مرض الموت میں تھے، تو ہم نے جا کر پوچھا عبیدہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے میں وہ حدیث سنائی الصوم جنۃ ما لم یخنقھا، کہ روزہ ایک ڈھال ہوتا ہے جب تک اس کو گندا نہ کر دیا جائے. یعنی انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اس وقت، روزے کی حالت میں تھے، اور اسی حالت میں پھر ان کی شام کے علاقے میں طاعون کی بیماری سے ہی ان کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیر عبدالعزیز بھائی. ہم نے چند چیزیں جو ہیں ہم نے کور کی ہیں، مختصر سے جو تعارف تھا، اور الحمدللہ اچھا ہمیں ایک تھوڑا سا تعارف مل گیا ہے. اس میں ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے نا، کہ ہم اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف پہلے جو 4 خلفاء راشدین ہیں ان کے بارے میں تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے کسی بھی صحابی کا جو ہے ان کو کوئی بھی علم نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے، اللہ سے دعا بھی ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے جو ہے لوگ مزید جو ہے پڑھنے لگیں صحابہ کی زندگیوں کو، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی مزید جو ہے مطالعہ کریں اور اپنی زندگیوں کو بھی صحابہ کی زندگیوں کی طرح کرنے کی کوشش کریں. ہم کوشش ہی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح کے ہمارے حالات ہیں. بالکل ایسے. عزیز بھائی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.